کے بعد پروگرام میں خیر مقدم جناب قادر مندوخیل صاحب، جب آپ کو ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس دوران کافی گفتگو ہوئی اور اس کے اندر وسیم اختر صاحب نے معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکھا۔ ایک تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ اگر فرض کریں کراچی کا معاملہ ہٹا بھی دیں تو باقی شہروں میں انہوں نے کون سی دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کو دیکھیں وہاں سچویشن الگ ہے، لیکن گورننس کے مسائل اور خاص طور پر شہری گورننس کے مسائل تو سندھ کے ہر شہر میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں۔ یہ سوالات تو بہت سارے تھے، میں نے کچھ سنے، جواب دیتا ہوں۔ کراچی کے علاوہ ان کو یہ بتا دے وسیم اختر صاحب کو کہ آپ خیرپور گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ کا ہاسپٹل دیکھا ہے جو ایشیا کا بہترین ہاسپٹل ہے، 1.5 سے 2 کروڑ روپے علاج پہ خرچ ہوتا ہے، فری میں ہوتا ہے۔ آپ نے سکر کا NICVD دیکھا ہے، آپ نے نواب شاہ کا NICVD دیکھا ہے، آپ نے نواب شاہ کا جو ہے نا وہ دیکھا ہے، لائبریری دیکھی ہے وہاں پہ۔ اس کے بعد دوسرے شہروں کی طرف جو NICVD جو ہے نا وہ 11 ضلعوں میں ہے۔ پھر آپ نے کراچی کا ٹراما سینٹر دیکھا ہے، پھر اس کے بعد تھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ خواتین جو ہے نا وہ ڈمپر چلا رہی ہے، اور یہ جو کراچی میں ڈمپر چل رہا ہے اس سے 4 گنا سائز بڑی ڈمپر ہے وہاں پہ۔ لمبی داستانیں بلاول بھٹو صاحب نے بریفنگ میں سب بتا دی ہے۔ اب سوال یہ کہ چند جو نے سوال چھوڑے وہ میں اس کے جواب دیتا ہوں۔ کیا یہ بتائے کہ وسیم اختر صاحب جو بات کر رہے ہیں، میں بلدیہ فیکٹری کی اور بات ہو گئی جو 59 لوگوں کو زندہ جلائے، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس یہ کی ہمارے لوگ ہیں، ہم اس کو بچانا ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات، ان کو مزہ آ گیا ڈکٹیٹر کے ساتھ، ان کو ڈکٹیٹر کے ساتھ کیونکہ مشرف کے ساتھ باقی کے ساتھ ان کو بڑا مزہ آیا، کچھ 47 سال سے حکومت کر رہی ہے وفاقی حکومت سمیت۔ پھر وسیم اختر صاحب نے بتایا کہ میں جلدی جواب دے رہا ہوں، میں نوٹ کیے کہ MNA کو جو ہے نا وہ فنڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ کمیشن کا لے۔ آج جو 20 ارب روپے آپ کے MNA کو ملے تو آپ کو کتنے کمیشن مل رہے ہیں، ذرا وہ حساب بھی ذرا مصطفیٰ کمال سے لے کے دے دے۔ پھر اس کے بعد جو انہوں نے بلدیاتی انتخابات کی بات کی ہے، یہ باغے اس صوبے کے پاس بلدیاتی انتخابات کا بل پاس کرانے گئے جس نے پچھلے 3 سال سے کوئی بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرائی، اور اگر ابھی الیکشن کمیشن پہ اگر الیکشن اور بلدیاتی انتخابات کرا رہے تو قانون پاس کیے لاہور سمیت کسی شہر میں میئر نہیں ہوگا، اور کراچی کو الگ کرنے کے ساتھ سازش کرتے کرتے اسلام آباد کو 3 ٹکڑوں پہ تقسیم کیا، یعنی 3 میئر ہو گئے، 6 ڈپٹی میئر ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے بات کی ہے 17 سال سے جو ہمارے عمران اسماعیل صاحب ہے، تو میرے بھائی ابھی موجودہ 2 سال پچھلے 5 سال کو چھوڑ کے جو کہ وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، 10 سال میں ٹاپ کی وزارتیں ان کے پاس تھی، یعنی داخلہ، بلدیات، ایجوکیشن، صحت، انڈسٹریز اور 3 میئر۔ یہ بتا دیں کہ کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو باتیں آپ نے کی کہ انہوں نے کہا فائر بریگیڈ والے نہیں پہنچے، میرے بھائی میری بات پہ یقین نہ کر، جا کے وہ کھاتا چیک کرے۔ 10:17 پہ ان کو جو اطلاع دی ہے، جو اس کا صدر کل میرے ساتھ آپ کے چینل میں وسیم بدامی صاحب کے ساتھ ہے، انہوں نے بولا کہ 10 جو ہے نا وہ 24 پہ ہم نے اطلاع دی ہے، اور 10:35 میں وہاں گاڑی رپورٹ کر رہی ہے، اور بھی تقریباً ظاہری بات ہے جو پانی ختم ہوتا ہے وہ لانے ایک سرکل چل رہا تھا، رکا نہیں ہے۔ پھر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ انہی کے جو یہاں ڈکٹیٹر کے ساتھ ہی یہ نقشے پاس ہوئے، میں مانتا ہوں یہ بات، یہ بھی ذرا میں بتاؤں ذرا یونین سے، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں قادر مندوخیل صاحب، گاڑی 10:17 پہ بھیجی، گاڑی 10:35 پہ پہنچی، 45 پہ پہنچی، 55 پہ پہنچی، اس کے اوپر کافی کنٹراڈکشن ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہاں پر لوگ اپنی جان سے نہیں گئے؟ کیا وہاں پر 40 گھنٹے بعد بھی آگ بجھانے میں ناکامی نہیں ہوئی، بلکہ آگ خود ہی جل کے ختم ہوئی؟ تو یہ اس پہ تو سوال اٹھیں گے نا، آپ اس کے اوپر، یہ سیاست تو نہیں ہو رہی، یہ تو ایک بیسک بنیادی سوال ہے۔ جی وجہ تو سن لینا، وجہ تو سن لیں۔ وہاں جب یونین والے، وہاں یونین ہے جس کا کام ہے کہ کوئی 18 لاکھ بتا رہا تھا کل وسیم مدامی صاحب کے شو میں، میرے حساب سے جو لوگ بتا رہے کہ 8,000 لے رہے 96 لاکھ، چلو 18 لاکھ لگا لیں۔ جہاں سویپر کا جنریٹر کا بندوبست کیا، وہاں انہوں نے اپنے لیے کوئی حفاظت کا بندوبست نہیں کیا ہے، فائر بریگیڈ کے 26 آپ بتا رہے ہو کہ 26 گیٹ ہے، 26 میں سے 2 کھلے ہوئے تھے اور باقی بند تھے سارے، اور آپ نے کہا کہ لوگوں نے مسجد کا دروازہ توڑ کے باہر نکلے۔ خود صدر بتا رہے تھے پاشا صاحب کہ میں بیسمنٹ میں تھا، میں گراؤنڈ فلور پہ آیا تھا، میں نے کے الیکٹرک کو بول کے بجلی منقطع کرائی ہے۔ لوگوں نے وہ جو چھت پہ گاڑیاں سارے محفوظ رہی، لوگ چھت پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، چھت کا دروازہ جو نا مضبوط تھا وہ توڑا نہیں جا سکا،
یہ ساری غفلت کس کی ہے میرے بھائی؟ سندھ حکومت پیپلز پارٹی پہ تو بولنا بڑا آسان ہے، ذرا ان یونین والوں کی یہ ساری فیکٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی نے جوڈیشل انکوائری کی آفر کی کہ آئیے جوڈیشل انکوائری میں ہمارے سب کو بھی کھڑا کر دے. اور پھر آپ کے دور سے پھر لیکن مجھے ایک بات بتائیں، میں پھر وہ بات آگے نکل جاتی ہے. قادر مندوخیل صاحب، جو ایس بی سی اے کا محکمہ ہے، جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، کیا اس کا کام نہیں ہے کہ بلڈنگ بائی لاز کو دیکھے کہ بھائی کہاں پر انہوں نے اپنی چیزیں صحیح رکھی ہوئی ہیں، کہاں پر اضافی دکانیں بنی ہیں، کہاں دیواریں بند نہیں ہونی چاہیے، کہاں اضافی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جو جا کے دیکھے کہ آگ بجھانے کے آلات یہاں پر فائر ایکسٹنگویشر رکھے ہوئے ہیں، نہیں رکھے ہوئے، ہنگامی راستے ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ ڈی سیز یا باقی جو بھی ہے، آئی ڈونٹ نو ہو ورکس فار دیٹ، لیکن کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا جس کا کام یہ دیکھنا ہے، اور یہ حکومتی کام ہے. میں آپ کو پہلے دن سے میرا یہ وہ ہے مدعا کہ ہمارے اوپر یا سندھ حکومت کی جو ذمہ داری ہے یہ ہے کہ افسران کو بنے بنائے رپورٹوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. آپ یونین کی غفلت اپنی جگہ پہ، ایم کیو ایم کی غفلت اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی کا ٹاؤن چیئرمین اپنی جگہ پہ، ہمارا میئر اور ہمارا چیف منسٹر ہم ساری ذمہ داری کریں. جبکہ یہاں وفاقی حکومت کا گرین لائن جو پچھلے 7 سال سے التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے پھر بھی نہیں ہوا، 15 منٹ لگے. میں چیلنج کرتا ہوں جا کے رجسٹر چیک کر دے، سارے جو نا وہ ٹیلی فون کال چیک کرے. سوال یہ کہ آپ یونین جب سارے دروازے بند کریں گے، بجلی بند کریں گے، لوگوں کو ایگزٹ کے لیے 2 دروازے تھے جو فائر بریگیڈ والے بھی گھس رہے تھے اور لوگ سامان بھی نکل رہے تھے. تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں قادر صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کانسپیریسی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز آر مینی، بٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ آپ بجلی بجھا دیتے ہیں، آپ گیس بند کر دیتے ہیں تاکہ آگ فردر نہ پھیلے یا فردر نقصانات نہ ہوں. عموماً ایسا کیا جاتا ہے. اب یہاں پر والا ہم کیا ہو، دروازے بھی بند رکھتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے. جی وہ میں نے بتایا تھا نا، شروع میں نے تذکرہ کیا تھا کہ 10 بج گئے تھے، تو پتہ نہیں کیا طریقہ کار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب لوگ مزید اندر نہ آئیں تو دروازے بند کر دیے. بہرحال عمران اسماعیل صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت گورنر سندھ، کراچی ظاہر ہے کہ ایک میگا سٹی ہے، میٹروپولیٹن ہے، نہ یہاں کا ماسٹر پلان، نہ یہاں کی اونرشپ، پاسنگ دا بکٹ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی ہو رہی ہے کہ جی فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. مصطفیٰ کمال صاحب ایک بڑے طاقتور ناظم تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے اوپر پہلے غالباً رؤوف صاحب تھے، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایم کیو ایم کے ہی تھے، اپنے ہمارے بھائی وسیم اختر صاحب. پھر ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ مرتضیٰ وہاب کو بھی اس بنیاد پر طاقتور ہونا چاہیے کہ حکومت انہی کی چل رہی ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ سلسلہ الگ ہے. حل مجھے بتائیں کچھ، اگر آپ کچھ لمحوں میں بتا سکیں کہ ساری صورتحال کا حل کیا ہے کہ کراچی بھی کوئی ترقی یافتہ لگے کسی نہ کسی طرح سے، کسی نہ کسی اعتبار سے. میں نے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے. دے اونلی نیڈ ٹو لو کراچی. جس دن کراچی سے پیار ہو جائے گا، معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں نا سبھی صاحب، آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود آپ اپنے گھر میں چیزیں ٹھیک کرتے ہیں. کارپیٹ اگر کہیں سے خراب ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹیبل رکھ دیتے ہیں، ریپلیس نہیں کر سکتے تو، لیکن آپ چھوڑتے نہیں ایسا. لیکن کراچی میں تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے یار جنگ ہوئی ہے. ابھی سڑکوں کے کنارے ملبہ پڑا ہوا ہے، پارک اجڑے ہوئے ہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، اس میں بچے گر کے مر رہے ہیں. ہر چیز کا ایک بہانہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی یہ گٹر کے ڈھکن انہوں نے ایم کیو ایم نے بنوایا تھا. ایم کیو ایم کہتے ہیں جی اس کے اوپر جو پانی کا ٹینکر گزرا ہے نا، یہ ٹینکر مافیا پیپلز پارٹی کنٹرول کرتی ہے، اس لیے دیکھیں لیٹس اسٹاپ بلیمنگ ایچ ادر. اینڈ میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب بھی تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کے کراچی کا حل نکالیں، اور اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سیریس ہو کراچی کے معاملات کو صحیح کرنے میں، تو اس میں کوئی سدی صاحب کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. اس کے اندر سمپل ہے، سڑک بنی ہے، اس میں کیا راکٹ سائنس ہو سکتی ہے؟ گٹر کے ڈھکن لگنے ہیں، اس میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہونی ہے گٹر کے ڈھکن لگنے؟ یہ جو فائر ٹینڈرز ہیں نا، یہ 50 فائر ٹینڈرز ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے دیے تھے سندھ گورنمنٹ کو گفٹ. اس کے ساتھ 2 واٹر باؤلر بھی تھے ریفل کرنے کے لیے، جو اسپیشل ڈریس بنوا کے دیے تھے اس کے لیے فائر ڈپارٹمنٹ کو. اب 50 فائر ٹینڈرز were missing that day. Somebody had to be responsible for all this. یا ٹی وی پر بیٹھ کے کہنا کہ جی گیٹ بند، رات کا اندھیرا ہو گیا تھا، اس نے بتی بند کر دی تھی، یہ سب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں، پاور آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، ریسپانسبلٹی بھی آپ کو لینی پڑے. یہ آپ پچھلوں پہ اور اگلوں پہ نہیں ڈال. تو لہٰذا اگر تمام جماعتیں مل کر بیٹھیں، کراچی کے حل کو پرائرٹائز کریں کہ کیا حل ہے،
پھر اس کے بعد آگے معاملات کو لے کر چلیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, نیتوں کا خدا. ٹھیک 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 ہے, وقت مختصر تھا جناب قادر مندوخیل صاحب, پھر اس پہ مزید بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا بھی, عمران اسماعیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور وسیم اختر آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ.